اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان پر جو حقوق واجب ہیں ان میں ایک حقوق العباد بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نسبتی اور خونی رشتے کا درجہ آتا ہے، جس میں ماں باپ، بیٹے بیٹیاں اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کا درجہ ہے۔ لیکن جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو والدین کے حقوق کا خاطر خواہ خیال رکھتے ہیں۔ والدین کے حقوق کا خیال تو درکنار، ہم تو والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی میں ذرا برابر بھی شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتے۔ بعض تو ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے سامنے والدین کی بے عزتی اور ان سے زبان درازی کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ادب و احترام، حسن سلوک کے حقدار والدین ہی ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ والدین کے حسن و سلوک، خوش اسلوبی، فرما برداری، احسان شناسی اور شکر گزاری کا بھی درس دیا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کا رتبہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین کے کسی تکلیف دہ بات سے اولاد کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس صورت میں بھی انہیں اف تک کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار کوئی بھی فرزند جب ان کی طرف محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نگاہ کے بدلے ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی ایذا رساں اولاد کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی بھی خبر دی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے والدین باحیات ہیں اور اپنے والدین کی نگہبانی اور خدمت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جو اپنے والدین کی معمولی سی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کا خوشی خوشی خیال رکھ کے ان کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو اپنی خوش قسمتی سمجھے۔ ایسی اولاد کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دور حاضر میں اولاد دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدہ یا ملازمت پانے کے بعد نہ صرف اپنے عزیز و اقارب اور خاندان سے کٹنے لگی ہے، بلکہ جن والدین نے شب و روز محنت و مشقت کر کے لکھایا پڑھایا وہی انہیں اب حقیر لگنے لگے ہیں۔ والدین کی معمولی غلطی، غیر ضروری کلمات یا حرکات جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے قدرتی ہوتے ہیں، اولاد کو برگشتہ کرنے لگے ہیں۔ ماں باپ ان کی ناراضگی کا سبب بننے لگتے ہیں اور دوسری اس طرح کی وجوہات کی بنا پر والدین کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض اولادیں اپنی بیوی بچوں تک کو ان سے ملنے سے منع کر دیتے ہیں۔ بہت سی اولادیں ایسی بھی ہیں جو محض اس لیے والدین سے رشتہ منقطع کر دیتے ہیں کہ ایک جاہل اور کم پڑھے لکھے ان کی ماڈرن تہذیب اور اعلیٰ طرز کے رکھ رکھاؤ میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ والدین ان کی ذاتی زندگی میں دخل انداز ہوں، اس لیے وہ انہیں اپنے سے دور رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر ماں باپ اپنے پوتا پوتیوں کی یاد میں پریشان ہو کر اپنی زندگی قسم پرسی میں گزارتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دردناک پہلو ہے جس سے گھبرا کر دوسری قوموں نے بوڑھوں کا ہاسٹل بنا رکھا ہے، جہاں عمر کے آخری لمحوں میں انہیں وہاں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اولاد کی شدید مصروفیات کی وجہ سے دوسروں کے کندھے کے سہارا ہمارے معاشرے کے تعلیم یافتہ نئی تہذیب کے دلدادہ فیشن پرست نوجوانوں کو اپنے والدین بوجھ نظر آنے لگے ہیں۔ والدین نے نہ جانے کن کن تکلیفوں، منتوں اور اپنے ارمانوں اور خواہشات کا گلا گونڈ کر اولاد کو پڑھایا لکھایا اور قابل انسان بنایا، اپنی پوری پونجی اور طاقت لگا دی، لیکن اس کا بدلہ سوائے حقارت اور نفرت کے کچھ نہیں ملتا۔ ایسی اولادوں کو اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے اور والدین کو بھی اپنی اولادوں کو صحیح راہ پہ لگانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ معاشرے کا حال یہ ہے کہ 5 بچے مل کر اپنے والدین کو سہارا دینے میں آناکانی کرتے ہیں، کئی بہانوں سے انہیں اپنے سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، والدین کو بہت بڑا مسئلہ بلکہ بوجھ اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ اسلام میں جب والدین کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ جنت کے مستحق بن سکیں۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں
اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ خاص طور پر اس وقت ان کا خیال رکھیں جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور اور مزاج کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور انہیں ہر طرح کا آرام پہنچانا ہی اصل خدمت ہوگی۔ اور والدین سے بھی التماس ہے کہ اپنی اولادوں کو کسی کی حق تلفی کرنے کی ترغیب نہ دیں۔ اللہ کریم سب کو اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے دار فانی سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔